السلام علیکم. آج کے اس कार्यक्रम کے لیے یہاں پہ خاص طور سے ممبئی سے آئے ہوئے ڈاکٹر شعیب سید صاحب، اس कार्यक्रम کو منعقد کرنے والے یہاں کے مقامی لوگ اور یہاں پہ بڑی تعداد میں حاضر ہمارے سارے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس कार्यक्रम میں شرکت کرنے کو موقع دیا اور ایک بڑا ہی اچھا कार्यक्रम یہاں پہ منعقد کیا. اس कार्यक्रम کا مقصد انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی قابل تعریف ہے. اس کے پہلے بھی ایک جو یہاں कार्यक्रम ہوا تھا، اس कार्यक्रम میں حاضر تھا اور اس कार्यक्रम کا اثر، اس कार्यक्रम کا پیغام اور اس कार्यक्रम کا میسیج ہمارے سولاپور میں کافی اچھا گیا. اور اس سمے بھی میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی कार्यक्रम ہوتا ہے تو آپ مجھ کو بتائیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس कार्यक्रम میں ضرور شرکت کروں. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کافی اچھی طرح سے بتانے والے ہیں اور یہ جو پیس چینل ہے اس کو میں بھی کافی سنتا رہتا ہوں. اس میں کافی بڑے بڑے اسکالرز اسلام کے اس میں آتے ہیں اور بڑے ہی سائنٹیفک ڈھنگ سے، بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے اسلام کے میسیج کو، اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. کسی نہ کسی کارن سے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اور کچھ لوگوں نے غلطی سے، غیر سمجھ سے اس مذہب کے بارے میں بہت ایسی باتیں کہی ہیں جن باتوں کا کہیں بھی کوئی آدھار نہیں ہے. مجھ کو عربی نہیں آتی لیکن میں نے قرآن مجید کو انگلش میں، ہندی میں، مراٹھی میں اور اردو میں پڑھا ہے. کافی لوگوں سے بات کی ہے اور کافی دنوں سے اس پہ میں نے سوچا بھی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد اور حضرت محمد کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کا مقصد تلوار کی مدد سے اپنے کو بڑھانا ہے. جب ہم پروفٹ محمد کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہر ایک جگہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے تلوار تو مجبوری میں اٹھائی. اگر کہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہوئی تو مجبوری میں اٹھائی. میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتا تھا اور یہ تلوار اس لیے اٹھی کہ وہاں پہ امن قائم ہو. اس لیے تلوار اٹھانے کا مقصد لڑائی کرنا نہیں، جنگ کرنا نہیں، بلکہ تلوار اٹھانے کا مقصد ہے امن کو قائم کرنا. اور وہ بھی مجبوری میں. تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے مجبور کر دیا. ایسے حالات تھے کہ تلوار نہیں اٹھاتے تو مشکل ہوتا. تو اس چیز میں، اس ریفرنس میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں کو ہم انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھ سکتے. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس کے پیچھے ریفرنس میں جانا پڑے گا، حدیث سے اس کو جڑنا پڑے گا. کچھ لوگوں نے کچھ ایسی آیتیں جن آیتوں کو کوٹ کیا اور کہا کہ قرآن میں ایسا لکھا ہوا کہ آپ کسی کی ہتیا کر دو، اس کو مار دو. ان لوگوں سے میں نے پوچھا، کیونکہ میں کافی لوگوں سے بات کرتا، میں نے بولا کہ آپ نے اس کے پہلے کی آیت پڑھی کیا؟ وہ آیت آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. اس کے بعد کی آیت آپ نے پڑھی کیا؟ نہیں معلوم ہے. اس آیت سے حدیث کا کیا ریفرنس ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم ہے. تو اگر اس آیت کے پہلے کی بات آپ کو معلوم نہیں ہے، بعد کی بات معلوم نہیں ہے، حدیث کا اس میں ریفرنس معلوم نہیں ہے، تو آپ نے ایک لائن کو بتا کر آپ غیر سمجھ کرنے کی کوشش کی. اس لیے اگر کسی بھی قرآن مجید کے کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے پورے ریفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم جب پورے اس ریفرنس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے من میں جو ایک غیر سمجھ ہے اور ہمارے من میں جو ایک غلط بات آتی ہے وہ بات نکل جائے گی. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی بار میں نے پیس چینل پہ بہت سارے ایسے بھاشن سنے ہیں، ان کے بہت سارے بیان سنے ہیں اور اس میں انہوں نے ان ساری چیزوں کو، ایک ایک چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے.
جس میں جہاد کی جو بات ہے، جہاد کو بڑا ہی اچھے ڈھنگ سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جہاد کا ایک سامانیہ ویکتی، سامانیہ انسان کے من میں ایک جو کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک جو بات بیٹھی ہوئی، اس کو کیسے دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کارکرم ہوتے رہے تو ضرور ہمارے سماج میں جو ایک غیر سمجھ ہے یا ایک کسی نہ کسی طرح سے جو ایک غلط دماغ میں بات آتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہوگی. اور ہمارے ہاں جو ہندوستان کی ایک خاصیت ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہندوستان میں مختلف وچار کے لوگ ہیں، خیال کے لوگ ہیں. ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں ہر ایک مذہب کے لوگ ہیں، ہر ایک خیال کے لوگ ہیں، ہر ایک سمپردائے کے لوگ ہیں، ہر ایک جماعت کے لوگ ہیں. تو ہمارے ہاں قومی ایکتا کیسے بڑھے گی، ہمارے ہاں قومی یکجہتی کیسے بڑھے گی، ہمارے ہاں قومی آہنگی کیسے بڑھے گی، اس چیز کو بھی آگے بڑھانے میں اس طرح کے کارکرم کی کافی مدد ہوگی. یہ ایک پولیس آفیسر کے روپ میں اور ایک سماج کے ایک سدس کے روپ میں بھی مجھ کو لگتا ہے. میں اس موقع پہ دو تین باتیں آپ سے بتانا چاہوں گا، اور میں ہندو بھائیوں سے بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھو، آپ حضرت محمد کی زندگی کو پڑھو، حدیث کو پڑھو. مراٹھی میں پڑھ سکتے ہیں، مراٹھی میں اویلیبل ہے. ویسے ہی میں مسلم بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی گیتا کو دیکھو، آپ بھی گیتا کو پڑھو. کیونکہ میں نے ڈاکٹر نائک کو کئی بار سنا ہے، انہوں نے بہت سارے گیتا سے بھی کوٹ کرتے ہیں، بہت سارے اپنشد سے بھی کوٹ کرتے ہیں، بہت سارے بائبل سے بھی کوٹ کرتے ہیں. بائبل سے، گیتا سے، اپنشد سے کوٹ کر کے پھر قرآن میں جو بات کہی گئی اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک ریلیجن کے بارے میں ایک ہمارے سامنے ایک اچھا پکچر آتا ہے. اس لیے دوستوں، یہ جو کارکرم ہے، یہ کارکرم کافی اچھا ہے اور ہمارے یہاں قومی ایکتا کو بڑھانے کے لیے، ایک مذہب کا جو صحیح روپ ہے وہ سب کے لانے کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دو تین چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس موقع پہ، اور اس کے لیے میں نے دو تین حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے کا سوچا ہے. پہلی بات ایسا کہ کسی بھی بات کو اور کہنا ہے تو اس بات کا اگر آپ ادھارن دیتے ہیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ جو آدمی بہت پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے سامنے اگر ہم فلسفی کی بات کریں گے، بہت اونچے سدھانت کی بات کریں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جیسے ہم کسی بچے کو پڑھاتے ہیں اور ہم حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے، ایک آدمی وہاں پہ ایسا گیا، اس نے ایسا کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں حضرت محمد کی زندگی سے دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور ہر ایک جگہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت محمد نے اسلام خدا کے پیغام کے مطابق لایا اور اس کو بنانا شروع کیا، اس سمے عرب کی استھتی کیسی تھی؟ ہر ایک جگہ مار کاٹ ہو رہا تھا، ہر ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، کہیں پہ بھی انسان کو شانتی نہیں تھی، کہیں پہ بھی امن نہیں تھا، کہیں بھی کسی طرح کا کوئی بھی نظام نہیں تھا، نہ تو سیاسی نظام تھا، نہ تو سماجی نظام تھا. جس کو جو لگتا تھا وہ کرتا تھا، کہیں بھی کسی طرح کا کوئی وصول نہیں تھا. ویسے حالات میں انہوں نے پورے عرب کنٹریز میں، اگل بغل کے دیشوں میں انہوں نے شانتی اور امن کی استھاپنا کی. 800 عیسوی سے لے کے 1200 عیسوی کا جو سمے ہے جس میں اسلام اپنے عروج پہ تھا، اپنی بلندی پہ تھا، اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفی، آرکیٹیکٹ، تجارت، بیاپار، ان ساری چیزوں کی اتنی ترقی ہوئی جتنی ترقی کبھی بھی نہیں ہوئی. اور اگر تجارت کی ترقی ہوتی ہے، اگر بیاپار کی ترقی ہوتی ہے، اگر سماج کی ترقی ہوتی ہے، اگر سائنس بڑھتا ہے، ٹیکنالوجی بڑھتا ہے تو شانتی میں ہی بڑھ سکتا. اگر لا آرڈر اچھا ہوتا ہے تو سماج کا وکاس ہوتا، اگر لا آرڈر اچھا نہیں ہوتا ہے تو سماج کا وکاس نہیں ہوتا ہے. تو 800 سے لے کر 1200 کا جو ٹائم تھا یہ پوری طرح سے پیس کا ٹائم تھا، امن کا ٹائم تھا. اور اس سمے جو ہمارا سائنس، ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں لٹریچر بڑھی ہیں اتنی کبھی بھی نہیں بڑھی. اس سے یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے شانتی کی استھاپنا کی، اسلام نے امن کی استھاپنا کی. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ حضرت محمد کا جو پورا جیون کال تھا، اس جیون کال میں ان کے جیون کال میں سب سے زیادہ لڑائی ہوئی. ایسا بتاتے ہیں کہ 84 ایسی لڑائی ہوئی جس میں انہوں نے پرتیکش یا اپرتیکش بھاگ لیا. 84 لڑائی. لیکن آپ کو یہ جان کے اور وہاں پہ ایک آشچर्य ہوگا کہ 84 لڑائی تو ہوئی لیکن سب سے کم لوگ مرے اس لڑائی میں.
اگر ایک لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن اس 84 لڑائی میں جو ریکارڈ بتاتا ہے اس ریکارڈ کے حساب سے کیول 1014 لوگ مرے. اور جہاں کہیں بھی لڑائی ہوتی تھی حضرت محمد کا حکم رہتا تھا کہ کسی بھی ایسے ویکتی اور انسان کو مت مارو جو لڑائی نہیں کرتا. خواتینوں کو محفوظ رکھو، بچوں کو محفوظ رکھو، جو ضعیف ہیں ان کو محفوظ رکھو. اگر کہیں سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ. اس لیے 84 لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول 1014 لوگ مرے. دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینکوں کے ساتھ، تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانت کیا تھا، جس مکہ والوں نے ان کو پتھر سے مارا تھا، جس مکہ والوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے چلتے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے جیتا. اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا. پروفیٹ محمد کو جتنا اپمانت کیا گیا تھا، پروفیٹ محمد کے زندگی کو جتنی تکلیف دی گئی تھی، اگر وہ چاہتے تو جس سے میں انہوں نے مکہ میں پرویش کیا، مکہ کی فتح کی، اسے میں ہزاروں لوگوں کا قتل کرا سکتے تھے، لیکن ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہا اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے مکہ کو فتح کیا. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شانتی اور امن اسلام کا مقصد ہے. تلوار اٹھائی انہوں نے، تلوار اس لیے اٹھائی کہ تلوار اٹھانے کا ان کو حکم تھا، مجبوری تھی تلوار اٹھانا، کہ اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو مذہب کا قیام نہیں ہو سکتا. اور ہر ایک جگہ گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ تم لڑائی کرو، اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہو پائے گی. ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا. ارجن نے بولا کہ تیر نہیں چلاتا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی استھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی، تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا. اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہوگی. تو ایک وشیش پرستھتی میں ہم کو لڑائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ویسے پروفیٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مجبوری تھا، اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی استھاپنا نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ اسلام جہاں جہاں انہوں نے ان کو جہاں جہاں وہ لوگوں کو مار سکتے تھے، جہاں جہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا، وہاں پہ انہوں نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. کبھی کبھی انہوں نے اپنے کو خود اپمانت بھی ہوئے. جیسے کہ بہت لوگوں کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ جو ایک قرار ہوا، ایک جو معاہدہ ہوا، اس میں بہت سارے ایسے ٹرم تھے جو ٹرم ان کو قبول نہیں تھے، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو قبول نہیں تھے. لیکن پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر میں یہ معاہدہ نہیں کرتا ہوں تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا اور اس خون خرابے سے بہت لوگ مارے جائیں گے. اس لیے چلو میرا اپمان ہوا تو چلے گا، لیکن شانتی کے لیے، امن کے لیے میں قرار کرتا ہوں، جس سے بہت بڑی لڑائی ٹل گئی. ایسے بہت سارے ادھارن ہیں. ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو محمد نے کہا، پروفیٹ محمد نے کہا، کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے، ایک محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے، اس لیے گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی. ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں، آپ چلو اپنی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ اب ٹھیک ہے آپ گٹھری لو، اب جاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں. جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھی کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے. اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی. جو عورت پروفیٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے، روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ. ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفیٹ محمد، تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی، جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا، جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا، وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حل پوچھنے آ رہا ہے. اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا.
ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، یہ جو تحمل ہے، یہ جو ہماری سہیشونتا ہے، یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے، یہ حدیث میں اور پروفٹ محمد کی جو سنت ہے، یہ جب ہمارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ہمارے بہت نزدیک کے متر ہیں جے پور کے، ان کو کئی بار میں نے مشاعرے کے لیے بلایا، انہوں نے دو چیزیں مجھ کو بتائی۔ یہ دونوں چیزیں مجھ کو کہیں ریفرنس ملا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتائی۔ انہوں نے پہلا ایسا بات کہا کہ پروفٹ محمد کی جو چچیری بہن تھی اس کا نام ہند تھا، اور وہ ایسا بتا رہے تھے کہ اس سمے ہندوستان جو ملک تھا، اس ملک سے وہاں کے لوگوں کو بہت پریم تھا، اور بہت بار پروفٹ محمد نے اس ملک کے بارے میں سنا تھا، تو ہندوستان کے نام سے وہ جو ہند ان کی چچیری بہن تھی اس کا نام رکھا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، لیکن مجھ کو اس کا ریفرنس نہیں ملا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پروفٹ محمد نے ایک بار کبھی کہا تھا کہ وہ کیسا ملک ہوگا جس ملک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے عرب کنٹری میں آتی ہیں۔ دوستوں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ مذہب وہی ہے انسان جہاں سلامت، یہ تو شہادت نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت، معصوموں کا قتل ہے انسانیت پہ لعنت، خوف کھا خدا سے ایک دن آئے گی قیامت۔ دوستوں، یہ جو سنت ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے، یہ جو ادھارن ہے، یہ جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اور 2008 میں، فروری 2008 میں دیوبند نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک اعلان کیا، اس میں 4000 علماء پورے ہندوستان کے جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آتنکواد جو ہے، دہشت واد جو ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام کبھی بھی انجسٹ وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام میں کبھی بھی غلط ہنسا کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے۔ اور فروری 2008 میں انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس دہشت واد کو، ٹیرورزم کو اینٹی اسلامک بتایا۔ دوستوں، میں قرآن کی 2-3 آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ آیت 190، اس میں ایسا فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پہ جنگ اگر لادی جائے تو لڑائی کرو، اگر تم پہ جنگ لادی جائے، تم پہ اگر جدھ لادی جائے تو لڑائی کرو، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے، لڑائی کرو گے پھر بھی زیادتی مت کرنا۔ اور حضرت محمد کی سنت میں بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے دشمن بھی جو مارے جاتے تھے، ان کے شو کا بھی اور ان کے لاش کا بھی انہوں نے بڑے ہی حرمیت کے ساتھ، بڑے آدر کے ساتھ اس کا دفن کیا۔ کبھی بھی انہوں نے کسی لاش کو بے عزت نہیں انہیں دیا، کبھی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کی، کبھی اس کو تباہ نہیں کیا۔ یہ ہماری قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جد اسی سے کرو جو تم پہ جد لادتا ہے، مجبور کرتا ہے تم کو لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی زیادتی مت کرنا، کیونکہ خدا کو زیادتی پسند نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت 32، ایک نردوش انسان کا قتل پوری مانوتا کی قتل کے برابر ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ایک نردوش آدمی ہے، انوسنٹ آدمی ہے، اگر اس آدمی کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے لائق ہے۔ اس لیے کبھی بھی اسلام کسی بھی نردوش اور کسی بھی بے گناہ انسان کے قتل کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے قرآن کی بات کہی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 33، کسی بھی انسان کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے، اس لیے بنا کسی کارن، بنا کسی وجہ کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، اور خدا اس کے لیے سزا دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں ہم کو اس سامنے باتیں دکھتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے سامنے کیا پیغام رکھا، اسلام نے ہمارے سامنے کیا سندیش رکھا، لیکن کچھ ایسی پرستھتیاں ہوئی جس کے چلتے غلط میسج گیا۔ ایک بڑی فیمس کتاب ہے، اس کتاب کا آپ نے نام سنا ہوگا، لائف آف محمد، بی ایچ ہیکل نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایسا لکھا ہے کہ بعد میں کافی ایسے ٹرائبز تھے، ایسے جن جاتیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کر لیا، اور اسلام کو سویکار تو کر لیا لیکن اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے کافی جگہ بہت ساری اتپات مچائے، جس میں تتار اور منگولز ایسے ٹرائبز تھی،
جو اسلام کو سویکار کیا لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے ہوئے انہوں نے اتنے اتیاچار کیے جس کے چلتے بہت زیادہ اسلام بدنام ہوا کہ اسلام کو ماننے والے ایسا کرتے ہیں. اس کا بی ایس ہیکل نے اپنی کتاب میں بڑا ہی اچھا ایکسپلینیشن دیا ہے. تو اگر کوئی انسان اسلام یا کسی مذہب کا نام لے کر غلط کام کرتا ہے تو غلطی اسی انسان کی ہے، اس مذہب کی نہیں ہے. اگر کوئی بھی ویکتی کسی مذہب کے نام پہ اگر کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو یہ اس کی وجہ چیز ہے، وہ مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا. نام و نسب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے، آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے، آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسئلے، سجنے ہمارے کتنے مرحلوں میں بٹ گئے. دیں کس طرح سے قوم کو الزام گمراہی، جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے. اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا، اس کو مقصد کو نہیں سمجھا، تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیجن کو کیوں دوش دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لایا. یہ سمجھنے کی چیز ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی. میرے بھی من میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ تھے. جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے چرچا کی تو میرے من میں بہت سارے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہو گئے. ایک جگہ ایسی آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجا. 1,24,000 ہم نے اپنے نبی رسول دنیا میں بھیجے، جس میں سے 25 کا نام قرآن میں آیا ہے. دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی رسول نہ بھیجے ہوں، اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے خدا کے لیے ایک شبد یوز کیا گیا ہے. گاڈ جو ہے، خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور پروفٹ محمد جو ہیں وہ رحمت العالمین ہے. خدا ہر ایک کے لیے، پروفٹ محمد کا جو سندیش ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے، ایک ملک کے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ہر ایک ویلفیئر آف دا ہول ہیومینٹی اس چیز میں آتی ہے. اس لیے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا جو مین، جس کو ہم گابھا مراٹھیوں بولیں، ایسنس بولیں، ہندی میں سار بولیں، وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے قریب جا سکتا ہے. ایک چیز ہمارے اسلام میں بتائی گئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کارکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا، اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی. قرآن میں جہاد جو شبد ہے، لفظ ہے، کیول 41 ٹائم آیا ہے. لیکن اور جو چیزیں ہیں، کمپیشن کی بات ہے، رحمت کی بات ہے. آپ کہیں بھی دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے، رحیم سے شروعات ہوتی ہے، اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد، وہ 325 بار آیا ہوا ہے. رحمت شبد جو ہے، کمپیشن شبد جو ہے، وہ 325 بار آیا ہوا ہے، اور جہاد شبد جو ہے وہ 41 ٹائم آیا ہے، اور وہ بھی جنگ کے ارتھ میں نہیں آیا ہے. جہاد ایک ایفرٹس کے روپ میں آیا ہے، ایک کوشش کے روپ میں آیا ہے. اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر. تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہاد اصغر کہا، اور خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے. سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا. ہمارے اندر جو وکار ہیں، ہمارے اندر جو دوش ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی جس کو جہاد اکبر کہا. اور تلوار کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے، اس لڑائی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، وہ جہاد اصغر ہے. اس لیے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا، لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو پھیلایا، کچھ لوگوں نے سمجھا اس کو نہیں، کچھ لوگوں نے سمجھایا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ جس حساب سے اسلامک ریسرچ سینٹر نے اسلام کو بڑے سائنٹیفک ڈھنگ سے سامنے لایا ہے، ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں، وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے من میں ایک صحیح پکچر آتا ہے. کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں، کہیں بھی کسی کے بارے میں من میں ودویش یا دشمنی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو. ہمارے ہندوستان میں، پوری دنیا میں امن پھیلے، قومی ایکتا پھیلے، قومی آہنگی پھیلے. اور اس شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں. محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں، اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں. خدا حافظ.